جب جماعت احمدیہ کا دنیا پر غلبہ ہو جائے گا تب سود کا نظام کس طرح تبدیل کیا جائے گا؟ جب اسلامی نظام رائج ہو جائے گا تو سود آپ ہی ختم ہو جائے گا. تو حضرت مسلم موعود کی کتاب ہے اسلام کا اقتصادی نظام، وہ پڑھو، اس میں سے پتہ لگ جاتا ہے. قرآن شریف میں واضح فرما دیا کہ سود جو ہے وہ غلط ہے. پہلے جو اسلامی حکومتیں تھیں وہاں سودی نظام تو نہیں چلتا تھا، لیکن تجارتیں بھی ہوتی تھیں، لوگ کماتے بھی تھے. صحابہ میں بھی ملین ایئر تھے. ٹھیک ہے، کیا وہ سود لے کے کماتے تھے؟ تجارتیں کرتے تھے نا، اور دوسرے فائدہ مند کام کرتے تھے، اس سے ساری نظام چل رہا تھا. وہی نظام اب چلے گا. جب اسلامی نظام رائج ہو جائے گا ہر جگہ، ہر حکومت جو ہے وہ اسلامی نظام رائج کرے گی تو خود آپ ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جی حضور. تو پہلے اسلامی حکومت تو قائم کرو نا ایک ملک میں. جی حضور. مسلم موعود نے فرمایا تھا ایک دفعہ گیمبیا کے بارے میں، پھر بعض کیریبینس کے جزائر کے بارے میں بھی فرمایا ہوا ہے، ساؤتھ امریکہ کے بھی چھوٹے جزیروں کے، کہ یہاں اگر ہماری حکومتیں قائم ہو جائیں ایک نمونہ بنا کے ہم دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح حکومت چلائی جاتی ہے اور کس طرح نظام چلایا جاتا ہے. پھر اقتصادی نظام بھی فائدہ مند ہوگا. لیکن بعض چیزیں ہیں جو بہرحال جس میں ابھی تھوڑی سی تحقیق کی ضرورت ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ جو بینکنگ نظام ہے ہمارا آج کل کا، یہ اور پرانا سودی نظام جو ہے آپس میں خلط ملط اس طرح ہو گئے ہیں کہ ان کو ذرا مشکل ہے اس کو تھوڑا سا فرق ڈالنا. تو اس میں سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے. اس کے لیے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں ہم نے بھی جو غور کر رہی ہیں، تاکہ جب وقت آئے تو ہمارے پاس بھی کوئی حل ہو اس کا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کون سی چیز سود میں شامل ہے اس موجودہ نظام سے، کون سی نہیں شامل. ایک قیمت ہے مثلا کسی چیز کی، حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ اگر تم فوری طور پہ قیمت دے رہے ہو تو وہ کم قیمت ہے ایک چیز کی. مثلا ایک اخبار ہے 2 روپے میں بکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اگر تم اس کی قیمت دو گے کہ میں 6 مہینے بعد یا سال بعد دوں گا، تو پھر جو بیچنے والا ہے اس کو حق ہے کہ وہ اس کی قیمت پھر وہ کہ میں اس وقت 2.5 روپے یا 3 روپے لوں گا. تو یہ سود نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی قیمت ہے کیونکہ ڈیلیڈ پیمنٹ ہے، اس کی محنت جو ہے لگی اس کے اوپر. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو حل ہونے والی ہیں. وہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی، اور وہ جو نظام جب قائم ہوگا انشاءاللہ وہ خود بھی جائزہ لے لیں گے کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی سود کے زمرے میں آتی ہے، کون سی نہیں آتی. ٹھیک ہے، کیونکہ موجودہ نظام میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سود میں نہیں آتی، لیکن کیونکہ سودی نظام ہے اس لیے اس کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں. اس لیے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. بڑا سٹل ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے.